اب یہی لا نبی بعدی آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے بھی فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہی الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد، کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، ایک جاتا تھا دوسرا اس منصب کو سنبھالتا تھا، اب آخر میں ہوں ولا نبی بعد۔ تو ختم نبوت بے اعتبار عقیدے کے وہاں بھی اس کی تعبیر لا نبی بعدی، اور ختم نبوت بے اعتبار سیاست کے وہاں بھی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ لہذا جو قوت اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کسی اور کو آج کے زمانے میں انسانیت سے بطور نبی کے منوائیں، وہ سن لیں کہ وہ سائے لا حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ لاوارث نہیں ہے۔ لیکن میں ایک اور پہلو سے کچھ بات کرنا چاہوں گا، ہمت کر کے، کیونکہ یہاں پر موضوع محدود ہے، کہ سارا دباؤ پاکستان پر کیوں؟ ہم تو تاریخ کے اعتبار سے بر صغیر کا حصہ ہیں، اسی بر صغیر کا حصہ ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور اسی بر صغیر کا حصہ پاکستان بھی ہے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان بھی ہے، ہمارے پڑوس میں ایران بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اسلامی دنیا ہے، لیکن ایک پاکستان کے اوپر دباؤ کیوں؟ صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ قادیان تو ہندوستان میں رہ گیا، اس مرکز کے حوالے سے تو وہاں کوئی پریشر نہیں، لیکن ایک پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہ آئینی ترمیم واپس لو، 24 کروڑ پاکستانیوں کی قوم وہ تو آئین میں اپنی ترمیم واپس لیں، لیکن چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا ٹولہ وہ آئینی ترمیم کو قبول نہ کرے۔ کیا دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ صرف ایک حوالے سے نہیں، کبھی اسرائیل کو تسلیم کرانے کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ، تمام چینلز پر گزشتہ حکومت میں بڑے بڑے بڈھے دانشور وہ آ کر اپنے فلسفے جھاڑتے تھے، ان کو اسرائیل کی
تسلیم کرنے میں تو اپنا مفاد نظر آتا ہے، لیکن اپنے فلسطینی بھائیوں کے خون پر ان کو رحم نہیں آتا۔ نسل در نسل فلسطینی کٹ رہے ہیں، ان کی سرزمین پر قبضہ ہے، ان کے قبضے میں، قبلہ اول پر یہودی قابض ہیں، مسلمانوں کے دلوں سے اس کی اہمیت کو نکالا جا رہا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اقتصادی حوالے سے امریکہ ہو یا مغربی دنیا اور پوری دنیا کی سرمایہ دارانہ قوتیں، اس نے صرف پاکستان کو اپنا نشانہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ نہ انڈیا کی معیشت پر یہ دباؤ ہو،